سمندر کے کنارے بسے ایک چھوٹے سے گاؤں میں حسن نامی ماہی گیر رہتا تھا۔ ہر صبح جیسے ہی فجر کی پہلی روشنی آسمان کو رنگ دیتی تھی، حسن اپنی پرانی لکڑی کی کشتی میں سوار ہو جاتا تھا۔ اس کی بیوی آمنہ اس کا سادہ سا ناشتہ تیار کرتی اور ان کا بیٹا علی ساحل سے الوداع ہوتا۔ حسن کے خاندان والوں کا گزارا مشکل ہو گیا تھا۔ کچھ دن ایسے ہی گزرتے رہے۔ حسن کی جدوجہد کے باوجود وہ بہت کم مچھلیاں پکڑ پاتا۔ حسن کی بیوی اور حسن نے کبھی شکایت نہیں کی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حکمت پر یقین رکھتے ہوئے جو کچھ بھی گھر آتا اس پر ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے۔ ایک دن سورج بادلوں کے پردے کے پیچھے طلوع ہوا۔ گاؤں پر سرمئی رنگت چھا گئی۔ حسن کا دل بوجھل ہوا کہ کہیں سمندر میں طوفان نہ آ جائے، لیکن اس کا ایمان متزلزل رہا۔ اس نے آمنہ اور علی کو الوداع کہا اور گہرے پانیوں میں چلا گیا۔ جال ڈالتے ہی اس نے سرگوشی سے دعا کی، اے طاقت اور رزق دینے والے، میری مدد فرما۔ گھنٹوں گزر گئے لیکن جال میں کوئی مچھلی نہیں آئی۔ ابھی حسن واپس آنے ہی والا تھا کہ اس کے جال میں کوئی بھاری چیز گھس گئی۔ حسن بہت خوش ہوا کہ جال میں کافی مچھلیاں آ گئی ہیں۔ اس نے جال کھینچنے کی کوشش کی لیکن وہ بہت وزنی تھا۔ اس نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ جال کو کشتی میں کھینچا۔ حسن نے دیکھا کہ جال میں ایک صندوق ہے جو بہت ہی پرانا ہے۔ اس نے اسے احتیاط سے اٹھایا اور اپنی کشتی میں رکھ لیا۔ حسن نے جب صندوق کھولا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ صندوق جواہرات اور سونے سے بھرا ہوا تھا۔ ایک دم سے حسن کے ہاتھ کانپ گئے۔ اندر سے اسے ایک ناقابل تصور خزانہ ملا، سونے کے سکے، قیمتی جواہرات اور عمدہ ریشم۔ خوشی اور تشکر سے مغلوب ہو کر حسن نے اپنی کشتی پر گھٹنے ٹیک دیے اور اس معجزاتی تحفے کے لیے اللہ کا شکر ادا کیا۔ گاؤں واپس آ کر حسن نے اپنے گھر کا رخ کیا۔ گھر پہنچ کر وہ اپنی بیوی کو حیرت زدہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس نے کہا، آمنہ، میرے ہاتھ بہت قیمتی خزانہ لگا ہے۔ خزانے کو دیکھ کر آمنہ اور اس کے بیٹے کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ حسن کی خوش قسمتی کی خبر تیزی سے گاؤں میں پھیل گئی اور جلد ہی پورا گاؤں اس کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گیا۔ نئی دولت سے حسن کی زندگی بدل گئی تھی۔ اسے اب اپنے خاندان کو کھانا کھلانے یا اپنی پرانی کشتی کو ٹھیک کرنے کی فکر نہیں تھی۔ اس نے ایک نیا گھر بنایا، بڑا اور زیادہ آرام دہ، جہاں آمنہ اور علی آرام سے رہ سکتے تھے۔ اس نے اپنے خزانے کا ایک حصہ اپنے پڑوسیوں کی مدد کے لیے استعمال کیا، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ گاؤں ایک ساتھ خوشحال ہو۔ اپنی دولت کے باوجود حسن وہی عاجز آدمی رہا۔ وہ ہر روز اللہ کا شکر ادا کرتا رہا، اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ حقیقی دولت سونے یا جواہرات میں نہیں، بلکہ اس محبت اور شکر میں ہے جو اس کے دل میں بھری ہوئی تھی۔ اس کے ایمان کا بدلہ مل گیا تھا اور وہ جدوجہد کے ان دنوں کو کبھی نہیں بھولا جس نے اسے اس لمحے تک پہنچایا تھا۔ سال گزر گئے اور حسن کے معجزانہ واقعے کی کہانی گاؤں میں ایک افسانہ بن گئی۔ یہ اللہ کی بے پناہ نعمتوں پر ایمان اور شکر کی کہانی تھی۔ ہر صبح جیسے ہی سورج سمندر پر طلوع ہوتا، حسن ساحل پر کھڑا ہو کر شکر ادا کرتا اور اس بات پر مطمئن ہوتا کہ اس کے پاس ہر وہ چیز موجود ہے جس کی اسے ضرورت ہے۔ یہ بات درست ہے، جو جتنا شکر ادا کرتا ہے اسے اتنا عطا کیا جاتا ہے۔